زمانہ جاہلیت میں عرب میں نکاح کی ایک سام زواج البغول تھا. یہ نکاح عرب میں عام تھا. مرد ایک سے زیادہ عورتوں کو جمع کرتا. اس میں عورت کی حیثیت مال و متاع جیسی تھی. اور یہ اب بھی مسلمانوں میں زیادہ عائد ہے، لیکن اس میں اب شرط 4 عورتیں زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان نکاح میں رکھ سکتا ہے، اور اس کی حیثیت مال متاع کی ختم کر کے اس کے حقوق، خواہش، حق، مہر اور وراثت میں حصہ رکھ دیا گیا ہے. زواج البدل یہ وہ 2 بیویوں کا آپس میں تبادلہ تھا. 2 مرد اپنی بیویوں کو ایک دوسرے سے بدل لیتے تھے، اور عورتوں کی رائے، خواہش، علم، قبول وغیرہ اس میں ضروری نہ سمجھا جاتا. تیسرے نکاح متع کسی ایک خاص مدت کے لیے، 1 سال کے لیے، 1 ماہ کے لیے، یا کسی خاص مقررہ مدت کے لیے یہ عورت اور مرد کا آپس میں ایک معاہدہ تھا، اور اس میں طلاق کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مدت ختم ہونے پر نکاح بھی ختم ہو جاتا تھا. اب بھی اس میں ہر چند تبدیلیاں کر کے یہ نکاح رائج ہے. کچھ فرقوں میں ابھی موجود ہے. ایران اور عراق میں یہ زیادہ رائج ہے. نکاح الخزن یہ دوستی کی شادی ہے. اس میں مرد کسی عورت اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر کے یہ شادی کرتے ہیں، اور پھر مرد اسے بغیر نکاح کے اپنے گھر رکھ لیتا ہے. خطبہ اور مہر کی ضرورت نہ ہوتی ہے، اور ازدواجی تعلقات بھی قائم کر لیتا ہے. اور بعد ازاں باہمی رضامندی سے یہ شادی ختم ہو جاتی ہے. اس میں کسی قسم کی طلاق کی ضرورت نہ ہوتی ہے، اور اگر اولاد ہو جائے تو ماں کی طرف منسوب ہوتی ہے. اور یہ طریقہ آج بھی مغربی معاشرے میں پایا جاتا ہے.
نکا الزگینہ، جنگ کے بعد مال و دولت، جو فاتح کے ہاتھ لگتا تھا وہ جاہلیت زمانے میں فاتح کے لیے مفتوح کی عورتیں اور مال وغیرہ سب جائز ہوتا تھا۔ عورتیں فاتح کی ملکیت ہوتی تھیں، وہ خود چاہتا تو رکھتا، اپنے پاس رکھ لیتا، اگر کسی کو تحفے میں دینا چاہتا تو دے دیتا، اگر بیچنا چاہتا تو بیچ دیتا، اور اس طرح عورت غلام بن جاتی۔ اس میں نکاح، خطبہ، مہر قبول کچھ بھی نہ ہوتا۔ نکاح شگار، یہ وٹے سٹے کی شادی تھی۔ یہ نکاح کوئی مرد اپنی زیر سرپرستی لڑکی، بہن، بیٹی کی شادی ایک شخص سے کرتا، جس کے بدلے وہ بھی اسے اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ دیتا۔ اس میں حق مہر ہوتا، لیکن اسلام نے اس کی ہرگز اجازت نہ دی۔ نکاح استبصا، یہ فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی رضامندی سے کسی خوبصورت یا اچھی نسل کے مرد کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیتا، تاکہ اس کے بچے خوبصورت ہوں گے اور بہادر ہوں گے، تو اس طرح حمل ظاہر ہونے پر وہ اپنے گھر، پہلے شخص کے گھر آ جاتی، تاکہ خوبصورت بچہ اس کی نسل میں پیدا ہو، یا بہادر بچہ اس کی نسل میں پیدا ہو۔ نکاح الربط، اجتماعی نکاح، اس کا مطلب ہے کہ 10 آدمی ایک عورت کے پاس جمع ہو جاتے اور ایک ایک کر کے معاشرت کرتے، اور جب اس کے ہاں اولاد ہوتی تو وہ سب کو بلواتی، اور پھر جسے وہ پسند کرتی اسے کہتی کہ یہ بچہ تیرا ہے، اور اس شخص کو انکار کرنے کی اجازت ہرگز نہ ہوتی۔ نکاح البغایا، یہ فاحشہ عورتوں کا نکاح تھا، جس میں 10 سے زیادہ مردوں کے پاس عورت مباشرت کرتی، اور
دوسرا اگر اس میں بچہ پیدا ہوتا تو عورت نہیں بلکہ مرد منسوب کرتا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔